حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ 200 مرتبہ یہ عمل کرتا ہے، اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ یہ عمل کرنے والا بندہ خدا کی بارگاہ کا مقبول ترین بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کو خدا تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو ان کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے والی ایک خادمہ تھی جس کا نام بریرہ تھا۔ اس کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ اس آدمی نے کہا، بریرہ، اپنی زلفوں کو پردے میں رکھ دو، اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمہارے کچھ کام نہ آئیں گے۔ بریرہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بتا دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی چادر کو کھینچتے ہوئے رفتار کے ساتھ باہر تشریف لائے، اور ہم انصار لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چادر کھینچنے اور چہرے کے سرخ ہونے سے آپ کے ناراض ہونے کو سمجھ لیتے تھے۔ ہم ہتھیار اٹھائے حاضر خدمت ہوئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں اپنے ماں باپ اور اولاد کے بارے میں بھی کوئی حکم دیں گے تو ہم اسے پورا کر دیں گے۔ آپ ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان فرمائی اور فرمایا، میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا، ہاں، لیکن میں کون ہوں؟ ہم نے عرض کی، آپ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں بنی نوح انسان کا سردار ہوں اور اس پر مجھے فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں زمین سے باہر آؤں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور سب سے پہلے میں اپنے سر سے غبار جھاڑنے والا ہوں اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں، اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا اور مجھے اس پر بھی فخر نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہے جو گمان کرتے ہیں کہ میری رحمت فائدہ نہ دے گی۔ ایسی بات نہیں جیسے کہ وہ گمان کرتے ہیں۔ میں قیامت کے دن یہاں تک شفاعت کروں گا کہ جن کی میں شفاعت کروں گا وہ شفاعت پائیں گے اور ان کے لیے میری شفاعت قبول کی جائے گی، یہاں تک کہ شیطان بھی شفاعت کی تمنا کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مومن ہر روز 200 آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا ہے، اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کے حق میں اس کی شفاعت قبول ہوگی اور اس کے والدین کے عذاب میں تخفیف کر دی جائے گی، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہوں۔ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بندہ مومن خدا کی بارگاہ کا مقبول بندہ بن جاتا ہے، اس کی عبادت کو خدا تعالی شرف قبولیت سے سرفراز فرما دیتا ہے، اور اس کی وفات کے بعد جب وہ قبر میں چلا جاتا ہے تو اس کی قبر کے ارد گرد 7 اہل قبور کو ان کی ذات سے یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ ان کی قبروں میں ان کو راحت و آرام ملتا ہے۔ اگر وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو ان کا عذاب دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ قبروں میں معذب نہیں تو قبروں میں ان کے مراتب و درجات میں ترقی کر دی جاتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی نیک بندے سے مصافحہ کیا یا اس کے گلے ملا اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس نے کسی عالم سے مصافحہ کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے ان فرشتوں سے مصافحہ کیا جنہوں نے عرش اٹھایا ہوا ہے۔ پس اگر اس عالم ربانی کے ساتھ بغل گیر ہو تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور بغیر حساب جنت میں داخلہ مل جاتا ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف لائے تو آپ نے ہاتھ کی چھڑی سے کعبہ کے اوپر رکھے ہوئے
بتوں کو اس چھڑی سے اشارہ فرمایا تو وہ بت اوندھے منہ گر گئے، لیکن ایک بت اوپر کی منزل سے نیچے گرا تو اٹک گیا۔ اس پر آپ نے فرمایا اے علی میرے کندھوں پر چڑھ کر اسے نیچے گرا دو۔ عرض کی میں آپ کے کندھوں پر کیسے پاؤں رکھ سکتا ہوں، آپ میرے کندھے پر چڑھ کر اسے گرا دیں۔ حضور نے فرمایا اے علی تم نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے۔ عرض کی گئی خدا نے مجھے شیر بنایا ہے، مجھے اپنی قوت آزما کر تو دیکھ لینے دیجئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں پاؤں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے کندھے پر رکھا۔ حضرت علی پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا لو میرے کندھوں پر چڑھ جاؤ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور کے کندھوں پر چڑھ گئے۔ حضور نے فرمایا اے علی تیرا کیا حال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام حجابات اٹھ گئے ہیں اور گویا میرا سر عرش تک پہنچ گیا ہے اور میں جس چیز کو چاہوں پکڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے بت کو گرا دیا اور نیچے چھلانگ لگا دی اور مسکرانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسکرانے کا سبب دریافت فرمایا۔ عرض کی میں نے اتنی بلندی سے چھلانگ لگائی ہے لیکن مجھے کوئی چوٹ نہیں لگی۔ حضور نے فرمایا جب کندھے نبی کے ہوں اور تجھے اتارنے والا جبرائیل ہو تو تجھے چوٹ کیسے لگ سکتی ہے؟ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قد مبارک پست تھا لیکن حضور کی برکت سے اتنا لمبا ہو گیا کہ عرش عظیم تک جا پہنچا۔ جب نبی کے کندھوں پر سوار ہونے والے پست قد انسان کا قد آپ کی برکت سے لمبا ہو کر عرش تک پہنچتا ہے تو خود نبی کریم اگر چاہیں تو آپ کے ہاتھ بھی زمین سے جنت میں پہنچ سکتے ہیں، اور پھر ہم یہ مانتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ جنت میں پہنچ جانا آپ کا معجزہ ہے، اور معجزہ ہوتا ہی وہ ہے جسے دیکھ کر عقل عاجز آ جائے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز ایک اعرابی نے حاضر ہو کر سوال کیا، حضور خاموش رہے۔ پھر اس اعرابی نے سوال کیا تو آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ اس نے پھر سوال کیا، اس پر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جھڑکنے کے انداز میں فرمایا اے اعرابی جو چاہے مانگ لے۔ ہمیں اس اعرابی پر رشک ہوا، ہم نے اپنے جی میں کہا اب یہ حضور سے جنت مانگے گا۔ اعرابی نے کہا میں آپ سے سواری کا اونٹ مانگتا ہوں۔ فرمایا عطا ہوا۔ عرض کی آپ سے میں زاد راہ مانگتا ہوں۔ فرمایا عطا ہوا۔ ہمیں اس کے ان سوالوں پر تعجب ہوا۔ نبی کریم نے فرمایا کتنا فرق ہے اس اعرابی کی مانگ اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کے سوال میں۔ پھر حضور نے اس کا ذکر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا اترنے کا حکم ہوا، کنارے دریا تک پہنچے، سواری کے جانوروں کے منہ اللہ تعالی نے پھیر دیے کہ خود بخود پلٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا الہی یہ کیا حال ہے؟ ارشاد ہوا تم قبر یوسف کے پاس ہو، ان کا جسم مبارک اپنے ساتھ لے لو۔ موسیٰ علیہ السلام کو قبر کا پتہ نہ تھا۔ فرمایا اگر تم میں سے کوئی آدمی جانتا ہو تو بتا دے۔ لوگوں نے عرض کیا شاید بنی اسرائیل کی بڑھیا کو معلوم ہو۔ اس کو بلا بھیجا، وہ آئی تو فرمایا کیا تجھے قبر یوسف کا پتہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا بتاؤ۔ اس بڑھیا نے کہا نہیں خدا کی قسم جب تک کہ آپ مجھے وہ نہ دیں جو میری ضرورت ہے نہیں بتاؤں گی جب تک میرا سوال پورا نہ کیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیری عرض قبول ہوئی۔ اس نے عرض کی میں آپ سے یہ مانگتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ رہوں اس درجے میں جس میں آپ ہوں گے۔ فرمایا صرف جنت مانگ لے۔ بڑھیا نے کہا خدا کی قسم میں نہ مانوں گی مگر یہی کہ میں آپ کے ساتھ رہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے یہی رد و بدل کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی اے موسیٰ وہ جو مانگ رہی ہے اسے وہی عطا کر دو، اس میں تمہارا کچھ نقصان نہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جنت میں اسے اپنی رفاقت عطا کر دی۔ اس نے قبر کا پتہ بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کا جسد اقدس ساتھ لے لیا اور دریا پار کر گئے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ ایک رات میری آنکھ نہ لگی اور نیند کافور ہو گئی، چنانچہ میں اپنی جگہ سے اٹھا، کیا دیکھتا ہوں کہ لشکر گاہ میں حد نگاہ تک ہر جانب
جانور زمین پر سر رکھ کر سویا ہوا ہے، میرے دل میں خیال آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضری دیتا ہوں اور صبح تک آپ کی بارگاہ میں رہ کر بات چیت میں مصروف رہتا ہوں۔ میں لوگوں کے درمیان سے گزرتا ہوا لشکر گاہ سے باہر نکلا تو کسی شخص کا اثر و نشان محسوس ہوا، ادھر روانہ ہوا تو وہ حضرت ابو عبید بن جراح تھے اور ان کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل۔ ان دونوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ اس وقت باہر نکلنے کا موجب کیا ہے؟ میں نے کہا جس چیز نے آپ کو ادھر نکلنے پر مجبور کیا اس نے مجھے بھی یہاں تک پہنچایا۔ ہمارے قریب ہی درختوں کا ایک جھنڈ تھا، ہم اس کی طرف چلے تو ہمیں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ اور ہواؤں کی سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں ابو عبیدہ بن جراح ہیں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔ آپ نے فرمایا معاذ بن جبل بھی ہیں؟ عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے دریافت فرمایا عوف بن مالک بھی ہیں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں۔ آپ نے ہماری طرف محو خرام ناز ہوئے، نہ آپ ہم سے کوئی سوال فرماتے اور نہ ہم آپ سے، حتیٰ کہ آپ اس جھنڈ سے اپنی قیام گاہ کی طرف تشریف فرما ہوئے۔ تب آپ نے فرمایا میں تمہیں اس امر کی خبر نہ دوں جس کا اختیار ابھی ابھی میرے رب نے مجھے دیا ہے؟ ہم نے عرض کی ضرور بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے میرے رب نے اختیار دیا ہے کہ میری 2/3 امت کو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل کر دے اور یا مجھے حق کے شفاعت دے دے۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے کس امر کو اختیار کیا؟ تو آپ نے فرمایا میں نے شفاعت کو اختیار فرمایا۔ ہم نے سب مل کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی اپنی شفاعت کے قابل لوگوں میں شامل فرما لے۔ آپ نے فرمایا میری شفاعت تمام اہل اسلام کے لیے ہے۔ حضرت انس بن مالک سے مروی ہے کہ ایک غزوہ میں ہم حضور کے ساتھ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لشکر سارا دن سفر میں رہے، رات ہوئی تو پڑاؤ ڈالا، نبی کریم اپنے کجاوے کے ساتھ ٹیک لگا کر سو گئے اور 4 آدمی آپ کے ارد گرد سو گئے، ان میں سے ایک ابو طلحہ انس کی ماں کے خامد بھی تھے۔ جب رات کافی گزر گئی تو انہوں نے اپنا سر اٹھا کر دیکھا کہ نبی کریم اپنے کجاوے کے پاس موجود نہیں، وہ حضور کی تلاش میں نکلے، دیکھا کہ آپ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کہاں تھے؟ ہم تو آپ کو نہ دیکھ کر گھبرا گئے تھے۔ آپ نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میں نے چکی کی آواز کی طرح آواز سنی، میں گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا تو دیکھا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھا۔ اس نے کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے مجھے اس وقت ایک خبر دے کر بھیجا ہے اور وہ یہ کہ آپ یا تو یہ پسند فرما لیں کہ آپ کی آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے یا پھر قیامت کے دن شفاعت میں اپنی امت کے لیے شفاعت کو اختیار کیا جائے۔ ان 4 آدمیوں نے عرض کی یا نبی ہمیں بھی ان میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ 4 آدمی اور 10 آدمیوں سے ملے، انہوں نے کہا ہمارے نبی کہاں تھے؟ ان کو بھی ساری بات بتائی گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ حضور نے ان سے بھی فرمایا تم پر شفاعت واجب ہو گئی۔ پھر حضور اقدس کی ملاقات ایک جم غفیر سے ہوئی، انہوں نے آپ کو دیکھ کر لوگوں میں آواز لگائی یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ حضور نے ان سے بھی سارا واقعہ بیان فرمایا۔ انہوں نے بھی عرض کی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لیں جن کی آپ شفاعت فرمائیں گے۔ آپ نے 3 مرتبہ پکار کر فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا ہر اس آدمی کو گواہ بناتا ہوں جو میری آواز سنتا ہے کہ میری شفاعت ہر اس آدمی کے لیے ہے جو اس حال میں مرے کہ اس نے خدا کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دست ادب دعا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو بروز قیامت حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی شفاعت و زیارت نصیب ہو، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔